السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کل پنجاب کالج کے اندر لاہور میں ایک طالبہ کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی گئی ہے، جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ایک وین ڈرائیور اور ایک سیکورٹی گارڈ کالج کا وہ اس میں ملوث ہے۔ اس واقعے نے ہم مسلمانوں کے دلوں کو جو ہے ہلا کر رکھ دیا ہے، دل دہلا دیا ہے، اور یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے، ہزاروں واقعات اس سے پہلے بھی ہو چکے ہیں، رپورٹ ہو چکے ہیں۔ آخر یہ واقعات کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کی روک تھام کے لیے حکومت کیوں نہیں سنجیدگی کا اظہار کرتی؟ حکومت سنجیدہ کیوں نہیں ہے؟ صرف یہ واقعات نہیں، بلکہ ہمارے ملک پاکستان میں ایسے درندے صفت لوگ موجود ہیں جنہوں نے مرنے والی عورتوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ بھی اجتماعی زیادتی کی ہے۔ ان کے گھر والے میت کو دفنا کے چلے جاتے ہیں، اس کے بعد بعض درندوں نے قبر کو کھول کر قبر میں جا کر اجتماعی زیادتی کی ہے۔ ایسے واقعات بھی رپورٹ ہوئے ہیں۔ ایسے درندے صفت لوگ بھی ہمارے ملک میں موجود ہیں۔ تو یہ اجتماعی زیادتیاں، ایسے واقعات کیوں رپورٹ ہوتے ہیں؟ اس کی سب سے بنیادی وجہ کیا ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور ماں باپ کو کیا کرنا چاہیے، ماں باپ کی ذمہ داری کیا ہے، تو اس حوالے سے، اور حکومت اور کالج انتظامیہ کی ذمہ داری کیا ہے، اس حوالے سے آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھنے جا رہا ہوں۔ اجتماعی زیادتی کا جو واقعہ پیش آیا انتہائی دلخراش، افسوسناک ہے، اور اس کی سب سے بنیادی وجہ دین سے دوری ہے اور دین کے احکامات پر عمل نہ کرنا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے نبی، اپنی ازواج مطہرات کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی اور مسلمان عورتوں کو یہ حکم دے دیجئے، یہ کہہ دیجئے کہ وہ اپنے چہرے پر نقاب لگا لیا کریں، پردہ کر لیا کریں، چادر ڈال لیا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن پاک میں حکم دیا ہے، لیکن ہمارے ملک کے اندر بعض ایسے لوگ موجود ہیں جو ماڈرن ہیں، جو اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، پردے کا، حجاب کا مذاق اڑایا۔ اور ہمارے ملک میں، پاکستان میں، ایسی آنٹیاں موجود ہیں جو میرا جسم میری مرضی والی ہیں۔ انہوں نے تو خاص طور پر اسلام کا مذاق اڑایا، پردے کا مذاق اڑایا، اور پردے کی توہین کی، حجاب کی توہین کی، اور پورے ملک میں یہ واقعات کئی جگہ پر ہوتے ہیں۔ اور یہ میرا جسم میری مرضی والی آنٹیاں وہ مسلمان عورتوں کو پردے سے دور کر رہی ہیں، بے حیائی کو فروغ دے رہی ہیں۔ تو ایک تو سب سے بنیادی وجہ یہ ہے، اور دوسرا، انتظامیہ کی طرف سے کوئی سخت ایکشن نہیں دیا جاتا، مجرموں کو سزا نہیں دی جاتی۔ چوک چوراہے پر ایسے لوگوں کو سزا دی جائے، سنسار کیا جائے، اور ان کو کوڑے مارے جائیں، عوام کو، مجمع کو جمع کر کے۔ جب سر عام سزائیں دی جائیں گی، شریعت کے مطابق دی جائیں گی، تو یہ واقعات رک جائیں گے، کمی آئے گی۔ اور دوسرا، جو کالج کی انتظامیہ ہے یا اسکول اور یونیورسٹی کی انتظامیہ ہے، ان کو لڑکے اور لڑکیوں کی علیحدہ کلاسیں بنانی چاہیے، اوقات علیحدہ ہونے چاہیے، اور اسٹاف بھی، لڑکیوں کے جو کلاسیں ہیں، لڑکیوں کا جو پورشن ہے، اس کا اسٹاف بھی خواتین کا ہونا چاہیے، مرد نہیں ہونے چاہیے۔ تو ایسے قوانین بنائے جائیں، ایسے انتظامات کیے جائیں تاکہ ایسے واقعات کو روکا جا سکے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے جو والدین ہیں، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بچیوں کو خود چھوڑنے جائیں کالج میں، اسکول میں، اور خود لے کر آئیں، اور بچیوں پر نظر رکھیں، اسکول کے ماحول پر نظر رکھیں، اور ایسی جگہ پر، ایسے اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں بچیوں کو داخل کروائیں، ان کو تعلیم دلائیں جہاں پر مخلوط نظام نہ ہو، یعنی لڑکے لڑکیاں اکٹھے نہ ہوں، بلکہ علیحدہ کلاسیں ہوں، علیحدہ نظام ہو، اور بچیوں پر نظر رکھی جائے کہ چھٹی کا وقت کیا ہے اور کتنے بجے گھر آتی ہے۔ تو اس چیز کو بھی دیکھنا چاہیے کہ لیٹ کیوں ہوئی ہے، اور نظر رکھنی چاہیے، اسکول کے ماحول پر نظر رکھنی چاہیے۔ تو اس طرح والدین اپنی بچیوں کو خود چھوڑ کر آئیں اور خود لے کر آئیں، تو اس سے بھی جو یہ چیز رک سکتی ہے، اس میں کمی آ سکتی ہے۔ تو یہ انتہائی دلخراش واقعہ ہے، اور یہ بھی سننے میں آیا ہے
اس بچی کا انتقال ہو گیا جس سے اجتماعی زیادتی کی گئی ہے، تو یہ انتہائی دلخراش واقعہ ہے، لیکن اس بارے میں ابھی تک کوئی واضح ثبوت سامنے نہیں آیا، کوئی میڈیا رپورٹ سامنے نہیں آئی کہ واقعی یہ بات حقیقت ہے کہ اس بچی کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بچی کو، اگر وہ زندہ ہے تو اس کو صحت عطا فرمائے، اور ایسے درندوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں عبرت کا نشان بنائے، اور ایسے واقعات کو روکنے کے لیے انتظامیہ کو سخت ایکشن لینا چاہیے، سزائیں دینی چاہیے۔